اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا ہمارے دین کی زبان میں جو معنی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات، لیکن اس کو وسعت دی گئی ہے اور نہ صرف بات بلکہ محدثین اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو حدیث میں شامل کیا ہے، اور وہ اعمال اور وہ باتیں یا اقوال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ نے کیے یا انہوں نے بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لائی گئی، آپ نے اس کو رد نہیں فرمایا، آپ نے اس کو قبول کیا، خاموشی اختیار کی یا تحسین فرمائی، تو یہ بھی حدیث میں شمار کی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حدیث قولی۔ حدیث قولی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پر مبنی ہو۔ اس کی مثال ہے وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام، متفق علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جہاں وہ نقل ہو رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کسی اور مسجد میں نماز ادا کرنے سے 1000 گنا اجر کے اعتبار سے بڑی ہے، سوائے مسجد حرام میں جو ادا کی جائے، یعنی بیت اللہ میں، مکہ میں جو نماز ادا کی جائے گی اس کا اجر مسجد نبوی میں ادا ہونے والی نماز سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ مثال ہے حدیث قولی کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کیا گیا ہے۔ دوسری مثال ہے حدیث فعلی کی۔ حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو، عمل پر جو ہے وہ مشتمل ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ان ابی اوفا قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات۔ ان ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگوں میں حصہ لیا۔ کننا ناکل معہ الجراد، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان غزوات میں جب شریک تھے یا اس دوران ہمیں کھانے کی جب ضرورت پڑتی تھی تو کچھ چیزیں نہیں ملتی تھی، کھانے پینے کے سامان کی قلت تھی، تو ٹڈی کھا کر جو ہے وہ گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل یہ تھا۔ آپ جو صحابی ہیں اوفا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، نہ تو یہ قول ہے نہ آپ کا فرمان ہے، یہ عمل ہے۔ تو ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور صحابیوں میں سے کسی نے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے اس کو بیان کیا ہے، تو محدثین نے اس کو بھی حدیث میں شمار کیا ہے۔ تیسری قسم جو حدیث کی ہے وہ حدیث تقریری کہلاتی ہے، جو نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے اور نہ آپ کا فعل ہے، بلکہ یہ دراصل صحابہ کا وہ عمل ہے جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یا آپ کے سامنے کسی عمل کا ذکر کیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرما کر سند جواز فراہم کر دی۔ دوسرے لفظوں میں وہ عمل یا قول جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا یا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا فرمایا
سنت تقریری یا حدیث تقریری کہلاتا ہے۔ حدیث تقریری کی مثال جو ہے وہ دی گئی ہے، ان قیس بن عمر رضی اللہ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین۔ قیس بن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی فرض نمازوں کی 2 رکعت کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الصبح رکعتان، کہ صبح کی نماز تو 2 رکعتیں ہیں، یعنی پہلے جو ہے وہ 2 سنتے ہیں، اس کے بعد فرض کی جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں۔ تو یہ آپ نے جب فرض نماز ہو جانے کے بعد آپ پڑھ رہے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فقال الرجل، تو وہ آدمی جس نے فرض 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تھیں، اس نے عرض کیا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللذین قبلہا، کہ جو فرض 2 رکعتوں سے پہلے 2 رکعتیں تھیں میں ان کو پڑھ نہیں سکا، میں وہ ادا نہیں کر سکا۔ فصلیتہما الآن، میں نے اب ان کو پڑھا ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ داود۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاموش ہو گئے۔ اس کو داؤد کہ ابو داؤد حدیث کی کتاب جو انہوں نے مرتب کیا اس میں درج کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے جو ہے وہ عمل کیا، فرض نماز کے بعد سنتیں جو ہیں وہ 2 ادا کی، آپ نے ان کو روکا نہیں، اس کو رد نہیں کیا۔ تو ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں کسی صحابی نے کیا ہو اور آپ کے سامنے بیان کیا، یا اسی طرح کسی کا قول، کسی کی بات آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ یہ بات فلاں صحابی نے جو ہے بیان کیا ہے اور آپ نے اس کو رد نہیں کیا، وہ بھی حدیث میں شمار کی جاتی ہے، اور اس حدیث کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔